معیار اور شرح تعلیم میں اضافے کے حکومتی دعوے تو آئے روز میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں، لیکن اچ شریف میں ایک اسکول ایسا بھی ہے جہاں 200 طلبہ کے لیے صرف 2 ٹیچرز موجود ہیں، اور تفصیلات ہم جانیں گے ضیاء الحق کی رپورٹ میں۔ اچ شریف سے ضیاء الحق شہزاد۔ اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ پرائمری اسکول پتی کھیارا پر، جہاں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث تعلیم کا حصول ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ اس سکول میں 200 سے زائد طلباء، مگر انہیں پڑھانے کے لیے صرف 2 استاد تعینات ہیں۔ محکمہ تعلیم کے اپنے فارمولے کے مطابق ایک استاد زیادہ سے زیادہ 30 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، مگر اس سکول میں ایک استاد 100 سے زائد بچوں کو پڑھانے پر مامور ہے۔ اس سکول کی عمارت ان بچوں کے لیے انتہائی ناکافی اور اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جس کے باعث بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فرنیچر نہ ہونے کے باعث بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں، جبکہ اسٹاف کے فرنیچر کی حالت بھی انتہائی خستہ ہے۔ اس علاقے میں گرلز اسکول نہ ہونے کے باعث بچیاں بھی اس سکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں بھی یہ اسکول بجلی جیسی نعمت سے محروم ہے۔ ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ اسکول کے بچوں کے پینے کے لیے بھی پانی کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ بچے دور دراز سے خود پانی بھر کر لاتے ہیں۔ اس سکول کی زبوں حالی محکمہ تعلیم اور حکومت کی جانب سے تعلیمی ترقی اور پڑھا لکھا پنجاب کے دعوے کرنے والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ سکول کے معاونین سینئر لیگی رہنما زبیر خان نیازی اور محمد اکمل خاکی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹاف کی کمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول میں بنیادی تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے تعلیمی ترقی اور خواندگی کی شرح کو 100% کرنے کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین احتشام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ صوبہ پنجاب کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی جانب۔ ناظرین، صحت مند ماں ہی صحت مند معاشرے کی ضامن ہوتی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منایا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حسین آزاد کی یہ رپورٹ۔ ماں اور بچے کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ملک بھر کی طرح بلتستان میں بھی ماں اور بچے کا ہفتہ منایا گیا۔ دنیا بھر میں ہر سال 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پاکستان بچوں کی شرح اموات کے اعتبار سے دنیا میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1000 میں سے 78 شیرخوار اور 98 5 سال تک عمر کے بچے غذا کی کمی، سانس کی بیماریاں، دست و اسہال اور خون کی کمی جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال حاملہ خواتین کی شرح اموات کی بھی ہے۔ پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ حاملہ خواتین میں سے 276 مائیں بچوں کی پیدائش میں نامناسب وقفہ، ناخواندگی، خوراک اور خون کی کمی اور زچہ کی دیکھ بھال کی ہنگامی خدمات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ حفظان صحت سے متعلق شعور و آگاہی کی کمی اور ناکافی طبی سہولیات کے باعث ہونے والی اموات کی غیر معمولی شرح پر قابو پانے کے لیے ہر سال 2 مرتبہ پورے ملک میں ماں اور بچے کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ بلتستان میں بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح محکمہ صحت کی جانب سے اس ہفت روزہ خصوصی مہم کے دوران شیرخوار اور 2 سے 5 سال تک عمر کے بچوں اور حاملہ ماؤں کو 8 مہلک امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کے علاوہ ویکسین اور پیٹ کے کیڑے کی دوائی دی گئی۔ 5 سے 10 اپریل تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران 2 سے 5 سال تک کے 31,700 بچوں کو کیڑے کی دوائی پلائی گئی اور 2 سال تک کے 10,104 شیرخوار بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے، جبکہ 2,600 حاملہ ماؤں کو تشنج سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق ماں اور بچے کا ہفتہ منانے کے لیے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ 100% پورے ہو گئے ہیں۔ ایک صحت مند اور فعال معاشرے کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ایسے پروگراموں کے ذریعے اہداف کا حصول زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، کردو۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب۔ ناظرین، میر وائز کشمیر مولانا یوسف شاہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ واحد عالم ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا۔ وہ آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی رہے۔ انہیں تقسیم ہند کے وقت سری نگر سے جلا وطن بھی کیا گیا۔ مولانا یوسف کے مقبرے کی تعمیر نو کے بارے میں دیکھتے ہیں تعظیم کی رپورٹ۔ میں اس وقت میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ مرحوم کے مقبرے کے باہر موجود ہوں۔ آزاد کشمیر کے تیسرے صدر کا درجہ پانے والے مولوی محمد یوسف شاہ کا تعلق ریاست جموں و کشمیر کے میر وائز خاندان سے تھا، جنہوں نے 1969 میں وفات پائی اور انہیں مظفر آباد کے مرکزی علاقے میں دفن کیا گیا۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے میں ان کے مقبرے کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن ریاستی محکمہ تعمیرات نے قلیل مدت میں اس کو تعمیر کیا۔ مقبرے کے اندر اور باہر خوبصورت ماربل استعمال کیا گیا ہے اور شیشے کے دروازے لگائے گئے ہیں۔ مولانا محمد یوسف کے مقبرے کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے سیکرٹری
خورشید حسن خورشید کا مزار اور آزاد کشمیر یونیورسٹی کا فٹ بال گراؤنڈ بھی مہلکہ علاقے میں ہے۔ مولانا محمد یوسف شاہ نے 1932 میں شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس سے مل کر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ 1946 میں آزاد کشمیر تشریف لائے اور پہلی ریاستی اسمبلی میں وزیر تعلیم کے طور پر خدمات انجام دیں اور بعد ازاں 1951 میں آزاد کشمیر کے صدر بن گئے۔ میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ نے دین کی خدمت میں بھی اپنی زندگی وقف کیے رکھی اور قرآن پاک کا کشمیری زبان میں ترجمہ بھی کیا، جو آج بھی ہر صبح ریڈیو مظفر آباد سے نشر کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں اب چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب۔ خوش خوراک افراد جہاں اچھا کھانا ملے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ایک فوڈ میلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیل دیکھتے ہیں عدیل وڑائچ کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ایک مقامی ہوٹل میں 10 روزہ فوڈ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ فوڈ فیسٹیول کا افتتاح وفاقی وزیر سیاحت مولانا عطاء الرحمان نے کیا اور اس موقع پر مقامی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں پاکستان بھر کے مختلف روایتی کھانے پیش کیے گئے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیولز کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو سستے اور معیاری کھانے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ثقافت کو فروغ دینا بھی ہے۔ فیسٹیول کے شرکاء موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے، جبکہ غیر ملکیوں نے پاکستانی روایتی کھانوں کو بے حد پسند کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر سیاحت نے کہا کہ پاکستانی کلچر کو فروغ دینے کے لیے نجی سطح پر ایسے فیسٹیولز کا انعقاد خوش آئند ہے اور حکومتی سطح پر بھی ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ دارالحکومت میں جاری یہ فوڈ فیسٹیول 30 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس فیسٹیول میں پاکستان کے روایتی کھانوں سے جہاں لوگ لطف اندوز ہوئے، وہیں ملک کے چاروں صوبوں کے مختلف رنگ بھی نظر آئے۔ کیمرہ مین راجہ یاسر کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا جس میں صحت، تعلیم، کھیل اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے بارے میں رپورٹس دیکھی۔ اسی طرح عوام کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم علاقے کا تذکرہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ رہا۔ آپ کی مشاورت اور تعاون سے پروگرام کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سے آپ کا رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی اور مسائل کی نشاندہی کرتی معلوماتی اور دلچسپ رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔